وہ بڑی دیر سے اماں حاجن کی گود میں سر رکھے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اماں حاجن اس کے حوالوں میں ہاتھ پھیرتی اسے تسلیاں اور تشفیاں دیتی رہیں۔ خان شمشان خیل کب سے غصے سے یہ میلو ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ خان شمشان خیل نے اماں حاجن کو مخصوص اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔ اماں حاجن اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اٹھ کر باہر جھانکا۔ اس بات کی تسلی کر لینے کے بعد کہ باہر کوئی نہیں ہے، اماں حاجن نے کمرے کی تمام کھڑکیاں دروازے اچھے سے بند کر دیے۔ دیا حیرت سے بھیگی سرخ آنکھیں لیے ان کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ اماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اماں حاجن دیا کے قریب آئی تھیں اور اسے ایک زور سے تھپڑ مارا تھا۔ اس گناہگار دار تھپڑ نے دیا کے ہوش اڑا دیے تھے۔ تب اماں حاجن نے پیسوں کسب کے عالم میں اسے بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ ارے بدبخت پاگل لڑکی، ارے اس جہنم سے نکل ہی گئی تھی تو ادھر واپس کیوں آئی؟ جانتی بھی ہو یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ اماں حاجن دھیمی آواز میں غرائی تو دیا نے حیرت سے پھٹی اور سہمی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ تمہارے جانے کے بعد ہی مجھے ان سب کی اصلیت کا پتہ چلا ہے۔ تمہاری جگہ پر تو انہوں نے کب کی نکلی نور پاک بی بی بٹھا دی ہے، یہ اعلان کر کے کہ جیسے تمہیں پری ہمارے پاس چھوڑ گئی تھی ویسے ہی اٹھا کر لے گئی۔ وہ نکلی نور پاک بی بی جو کالے تعویذ گنڈے کر کے لوگوں کے گھر تباہ کر رہی ہے، گندے گندے عمل کرتی ہے۔ ہدیے کے نام پر لوگوں سے لاکھوں روپے اینٹھتے ہیں یہ لوگ۔ دربار پر بھی نشے، چرس اور ہیروئن کے کالے کاروبار چلتا ہے۔ ملک دشمن عناصر سے ملے ہوئے ہیں، دولت کے لیے ہر حرام کام کرتے ہیں۔ قتل و غارت گری سے بھی پرہیز نہیں کرتے اور تم اپنوں کو چھوڑ کر یہاں چلی آئیں۔ ارے تف ہے تمہاری عقل پر۔ اماں حاجن چھم چھم آنسو بہاتی اسے کوسے گئیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی اماں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یقین کیسے کریں کہ بابا ایسے اور بھائی؟ ارے بدبخت، نہ وہ تیرا باپ ہے اور نہ وہ تیرے بھائی، بھیڑیے ہیں بس، بھیڑیے جو تجھے نوچ کھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ خان شمشان خیل کی رکھیل بنانے والے ہیں وہ لوگ تمہیں آج۔ اماں حاجن نے بے بسی سے دو ہتھوڑوں سے اسے پیٹ ڈالا تو وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اماں ہمیں بچا لیں، ہمیں ارشن کے پاس جانا ہے، ہمیں ان کے پاس جانا ہے، اپنے شوہر کے پاس بچا لیں اماں۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہوتی رو دی اور شاید بھول گئی تھی کہ جس شوہر کی دہائی دے رہی ہے اسے تو خود ہی اپنی بے وقوفی سے رد کر چکی تھی۔ تب دروازے پر دستک ہوئی تو دیا بری طرح سہمی۔ اماں حاجن نے اسے تسلی دے کر دروازہ کھولا۔ دو لڑکیاں اندر داخل ہوئی تھیں۔ ہمیں خان صاحب کی جانب سے حکم ہے، بی بی جی کو تیار کرنا ہے۔ انہوں نے زبردستی دیا کو دبوچا تھا۔ دیا کی چیخیں خیل حویلی میں دب کر رہ گئیں۔ اسے زبردستی عجیب سا لباس پہنا کر تیار کیا گیا تھا۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، مگر چند خواجہ سرا آئیں اور اسے گھسیٹ کر لے جا کر ایک خوابناک سی خوابگاہ میں پھینک دیا۔ دیا نے ہزار کوشش کی کہ اس جہنم سے بچ نکلے، مگر سب حربے بے سود ثابت ہو رہے تھے۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد خان زبرت خیل نشے میں دھت لڑکھڑاتا کمرے میں داخل ہوا تھا، جسے دیکھ دیا کی سانس گلے میں ہی اٹک گئی۔ ہم آپ کی بہن ہیں، اس نے بے بسی سے سب سے پہلے اسے یاد کروانا چاہا۔ وہ مکروہ قہقہ لگاتا ہنستا چلا گیا، اتنا ہنسا کہ ذلت و بے تکری کے احساس نے دیا کا ادمرہ کر دیا۔ وہ پھر اپنے منہ اور سے سچائی اور غلاظت بکتا چلا گیا۔ ارے چھوڑو بھی، پہلے دن سے تم بابا کو دشمنوں سے بدلہ لینے کا ذریعہ تھی، پھر درگاہ کی کمائی کا ذریعہ رہی۔ تم تو وہ کھلونا ہو جسے شروع دن سے بابا نے مجھے کھیلنے کے لیے دینے کا وعدہ کیا تھا اور آج بابا نے وہ وعدہ پورا کیا۔ تم اب اس کے بعد سے میری رکھیل بن کر رہو گی۔ وہ کیا کیا غلاظت بکتا چلا جا رہا تھا۔ دیا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں دبانے کی صحیح کرتی رہی۔ پھر وہ درندہ صفت انسان اچانک اس پر جھپٹا تھا۔ گہری رات کی تاریکی میں خیل حویلی سے دور جی ٹی روڈ پر کھڑی بظاہر مسافر بس کے اندر وہ لوگ تیزی سے ہاتھ چلاتے اپنے مخصوص یونیفارم پہن رہے تھے۔ ان کے ایک لیپ ٹاپ میں خیل حویلی کے اندرونی مناظر لائیو چل رہے تھے، خاص کر کے ایک چپ کے ذریعے ایک نازک سی جان کے لیپ ٹاپ سے آتی آواز کے کچھ الفاظ نے وہاں کھڑے شخص کو بری طرح چونکایا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گیا۔ اماں حاجن ہمیں بچا لیں، ہمیں ارشن کے پاس جانا ہے، ہمیں ان کے پاس جانا ہے، اپنے شوہر کے پاس بچا لیں اماں۔ مگر یوں ہی پتریلے سے تاثر لیا، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ بس دھیمے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ گاڑی خیل حویلی کی حدود میں داخل ہوئی تو اسے گیٹ کے باہر ہی کئی میٹر کی دوری پر روک دیا گیا۔ گارڈز بس کے اندر داخل ہوئے، جہاں تین حسین ترین دوشیزائیں علیزے، فلزہ اور پینا اپنی چیلوں کے ساتھ گاڑی میں سوار تھیں۔
ڈرائیور خضر نے انہیں ایک خاص پاس دکھایا۔ آج رات کے جشن کے لیے خاص مال منگوایا ہے خان زمرد صاحب نے۔ اب اندر جانے دو گے کہ لگاؤں شکایت؟ خضر روب سے چلایا تو گارڈز خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب بس خیل حویلی کے اندر داخل ہوتی ہی ایک مخصوص حصے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ خیل حویلی کے خاموش فضا میں بہت اچانک بم دھماکوں کی آوازیں گونج اٹھی تھیں۔ ہر طرف تباہی بربادی مچا دی گئی تھی۔ دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ جانے کہاں سے اتنی فائرنگ ہوئی کہ خیل حویلی کے اندر کے تمام گارڈز جہنم واصل ہو چکے تھے۔ بم دھماکے اب بھی جاری تھے۔ خان شمشان خیل جوش ساؤنڈ پروف بیسمنٹ میں شراب و شباب کے مزے لوٹ رہا تھا۔ حویلی پر آنے والی قیامت صغریٰ سے بے خبر رہا، اور یہی سب سے بڑی شکست ہونے والی تھی اس کی کہ جلاد کسی چیل کی طرح جھپٹا مار کر اس کی ناک کے نیچے سے اس کے شیطان سے بیٹے کی، جو کئی بچیوں کی زندگی اجاڑ چکا تھا، جہنم رسید کرنے والے تھے۔ خان زمرد خیل کا نام پاشا ابراہیم کی ڈیڈ لسٹ میں آیا تھا۔ یہ سارا دیا کے ذریعے منظم طریقے سے منتخب کیا گیا خاص پلان تھا۔ یہ لوگ کچھ دیر کے لیے ان کا دھیان بھٹکانے والے تھے، اور وہی ہوا۔ دشمن اپنی فتح کے نشے میں چور ان پر سے اپنی توجہ ہٹا چکے تھے۔ جیسے کہ واقعی جلاد ان کے ان ہتھ کنڈوں سے ڈر گئے ہوں یا پیچھے ہٹ گئے ہوں۔ انہیں کیا لگا چل کہ جلاد اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو ان کے درندوں کے حوالے کر دیں گے۔ مزکہ خیر سی دڑ پہ معصوم جانوں کو اتنی بے رحمی سے فاقے سے مار رہے تھے کہ آج جلاد اس سب کا ایک ہی جھٹکے میں حساب بھی پاک کرنے والے تھے۔ خان شمشان خیل کو وارننگ دینے کے لیے وہ باز آ جائے، ہٹ جائے، نہیں تو اس کا پورا خاندان ماں سوائے خواتین کے جہنم واصل کر دیا جائے گا، وہ بھی چٹکیوں میں۔ اب یہ لوگ اس لیے بھی بچے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سوہم خان کی دیا تھی، اور اس کے ساتھ ان کی پشت پناہی دشمن عناصر لوگ بھی کر رہے تھے۔ لیکن اب ان کے پاپوں کو گھڑا پڑ چکا تھا، اور اب اس کے آفتاب کی باری تھی۔ وہ بس جو حویلی میں داخل ہوئی تھی، اب اس کے اندر اور اس کے نیچے سے جلاد قطار در قطار نکل رہے تھے۔ راون کی لنکا غرور اور مظالم کو جلا کر خاکستر کرنے وہ بس سے نکل کر چار سو پھیل گئے تھے اور حویلی کے اندر تک گھس گئے تھے۔ فضا نے مہاجن کو بحفاظت ایک کمرے میں بند کر دیا اور انہیں سکون سے بتایا کہ وہ اپنی بہن کو یہاں سے لے جانے اور ان کے درندے بیٹے کو دنیا سے رخصت کرنے حویلی آئے ہیں۔ اب مہاجن نے اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھے گئی، مگر فضا نے ان کے ہاتھ میں ایک USB ڈرائیو تھمائی تھی۔ اس میں آپ کے بیٹے کی تمام ویڈیوز موجود ہیں، جس کا پسندیدہ مشغلہ شکار کھیلنے کے ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بنانا بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کہیں گے کہ شکر ہے اس دھرتی پر سے ایک فرعون کا بوجھ اور کم ہو گیا۔ فضا یہ کہہ کر باہر نکل آئی اور کمرہ باہر سے لاک کر دیا۔ اب بس ایک شیطان کو جہنم پہنچانا تھا۔ دیا کی لوکیشن ٹریس کرتا تیزی سے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مخصوص خفیہ راہداریوں سے ہوتے ہوئے پچھلی جانب کے بنے کمروں سے دیا کی موجودگی کا پتہ چلا۔ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف بھی ہوگا۔ وقت ضائع کیے بغیر ہاتھ میں پکڑا دستی بم اس نے دروازے کی جانب اچھالا۔ خود جمپ لگا کر پلر کے پیچھے چھپا دروازے کے ایک دھماکے سے پرخچے اڑ گئے تھے۔ وہ جو نشے میں دھت دیا کے بازو دبوچ کر کھڑا تھا اور چہرہ آگے کر کے اس سے دست درازی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، چونک کر پیچھے مڑا۔ ارشن کمرے میں داخل ہوا تو اپنا ماسک ریموو کیا تھا۔ وہ جو 7 پردوں میں چھپی رہتی تھی، آج اس بےہودہ سے لباس میں دوپٹے کے بغیر۔ وہ اس صورتحال میں محض اپنی ہی وجہ سے جب اس کے سامنے آئی تو دیا کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ لپک کر اس تک گئی تھی اور خود کو اس کے سینے میں چھپانا چاہا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اے کون ہو تم؟ اسے میرے حوالے کرو۔ وہ درندہ غراتا دیا کی جانب لپکا۔ ارشن کے ایک پاؤں کی ایک ہی ضرب جو کہ پوری طاقت سے اس کے سینے پر پڑی تھی، وہ ایک ہی جھٹکے سے ایک دھماکے کے ساتھ کمرے کے سائڈ پڑے ٹیبل پر جا گرا تھا۔ ارشن نے نرمی سے اسے سائڈ پر کیا اور زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گرد اچھی طرح لپیٹ دیا۔ اس دوران اس کی لہو چھلکاتی نگاہوں نے ایک مرتبہ بھی اس کے وجود کا احاطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارشن اب خان زمرد پر پل پڑا تھا۔ جی بھر کر اس کی ہڈی پسلی توڑی اور اسے لہو لہان کر دینے کے بعد اس کے ہاتھ میں چمکتے اسکیلپل کو دیکھ دیا رونا بھول گئی تھی۔ اب اس کا اسکیلپل والا ہاتھ زمرد کے نیم جان مچھلی کی طرح تڑپتے جسم پر رینگ رہا تھا۔ ارشن چھوڑ دے، اسے جانے دے، یہ تو ہے ہی شیطان۔ آپ اس کے خون میں اپنے ہاتھ کیوں رنگنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ وہ جیسے اپنی ہوش کھو بیٹھی تھی، تبھی اس کا بازو جھنجھوڑ کر چیخ چلا رہی تھی۔ شٹ اپ! پیچھے ہٹو! ارشن اس قدر اونچی آواز میں دہاڑا کہ دیا سہم گئی۔ ارشن نے اس کا بازو دبوچا۔ تم دیا،
تم نے کیا قسم کھا رکھی ہے میری ذات کی نفی کرنے کی، مجھے غلط ثابت کرنے کی؟ وہ چلایا اور پیچھے مڑ کر ایک ہی وار سے اس تڑپتے شخص کی شہرک کاٹ ڈالی۔ خان زمرد خیل کی آدھی گردن کٹ کر ایک طرف لڑکی تو دیا ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر زمین بوس ہوئی تھی۔ ارشد نے اپنی پاکٹ سے ایک چٹ نکال کر خان زمرد پر پھینکی اور دیا کو اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ لوگ جیسے طوفان مچاتے اندر داخل ہوئے تھے، اب اتنے ہی سکون سے سب آ کر بس میں یوں سوار ہوئے جیسے بس کی سواری اور سیر کے لیے ہی تو نکلے تھے۔ بس خیل حویلی سے باہر نکلی اور جی ٹی روڈ سے جانے کہاں غائب ہو گئی۔ رات بہت گہری تھی، دن میں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے طبیعت خرابی کا بہانہ گڑھ کے بچ نکلی تھی، مگر اب جب 2-3 گاڑیاں پورچ میں آ کر رکی اور وہیں مولوی صاحب کے ساتھ خان سوار خیل مولوی اور حشمت راؤ کو اندر داخل ہوتے دیکھ اساوری کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ حشمت راؤ نے جان بوجھ کر دن میں کوئی کارروائی نہ کی تاکہ احان ماہر خان کو کسی چیز کی بھنک تک نہ لگے، اور اب وہ رات کو اپنے تمام تر پلان پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک طرف خیل حویلی میں جشن جاری تھا تو دوسری طرف شمشان خیل کی اجازت سے خان سوار خیل کو نکاح کے لیے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ سارا چھپتی چھپاتی اپنا فون ڈھونڈ کر کمرے میں آئی تھی اور روم اندر سے لاک کیا۔ مما وقت نہیں ہے رونے دھونے کا، احان کو فون کرو اور کہو تمہیں یہاں سے آ کر لے جائے۔ سارا نے کہا تو اساوری نے جلدی سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اپنے کمرے میں بند وہ راکنگ چیئر پر جھولتا بہت ڈسٹرب تھا۔ کثرت سگریٹ نوشی سے کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بابا ماہر خان اسے جان بوجھ کر یہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ راؤ مینشن پر بھی پوری طرح نظر رکھی گئی تھی۔ ماہر خان کے حکم کے مطابق اسے ہر حال میں اساوری کو راؤ مینشن سے نکالنا تھا، مگر اسے اتنا ہی تڑپا کر جتنا کہ اس کے جانے کے بعد وہ خود تڑپا تھا۔ فون کافی دیر سے رنگ ہو رہا تھا، وہ یہ کال نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ تبھی تقریباً آدھے گھنٹے سے فون رنگ ہو رہا تھا، مگر اس نے نظر انداز کیے رکھا۔ آخر جب یہ رنگ دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگی تو لال انگارہ آنکھیں لیے اس نے کال اٹھائی۔ فون یس کر کے کان کو لگایا، مگر طیش و اشتعال کی شدت سے بولا کچھ بھی نہیں۔ دوسری جانب بلیک گولڈن امتزاج کے دلہن والے لباس میں وہ پور سجی ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ حسب توقع بری طرح بلک بلک کر رو دی۔ احان مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے پیروں میں گر کر معافی بھی مانگ لوں گی، مگر مجھے اس جہنم سے لے جائیں۔ مجھے سب حقیقت کا علم ہو چکا ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے بابا جان بوجھ کر میرا ابھی خان سوار خیل سے نکاح پر نکاح کروانے والے ہیں۔ احان مجھے بچا لیں، میں تو آپ کی عزت ہوں نا، آپ کی منکوحہ، پلیز سیو می۔ اس کا یقیناً سانس اکھڑ رہا تھا۔ احان نے تحمل سے اس کی بات سنی، شدت ضبط سے آنکھوں لہو چھلکا رہی تھیں۔ کہا تھا نا اساوری شاہ میرے گھر سے قدم باہر نکالا تو تمام کشتیاں جلا کر جانا تاکہ واپسی ناممکن ہو جائے، اور اب میری طرف سے تم آزاد ہو، تم بے فکر ہو کر یہ نکاح کر سکتی ہو، کیونکہ میں احان ماہر خان اپنے پورے ہوش و حواس میں اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس کا اسے مکمل کرنے کا ارادہ تھا۔ یہ بات مکمل کر دیتا تو زندگی بھر کے لیے خود ادھورا رہ جاتا۔ اساوری کی مما کی چیخ فضا میں بلند ہوئی، کیونکہ اساوری شاہ شاید زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ سارا نے فون اٹھا کر اپنے کان کو لگایا تھا۔ تم احان بیٹے ہو نا؟ بیٹے تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ، اس ماں کی فریاد سن لو، میری بچی کو بچا لو، نہیں تو یہ مر جائے گی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے بیٹے۔ یہ جانتی ہے کہ میں کافی سالوں سے ہارٹ پیشنٹ ہوں، تو اسی لیے اپنی ماں کی تڑپ میں اس جہنم تک چلی آئی، مگر اسے کیا معلوم تھا دادا کے نام پر بھیڑیا بیٹھا ہے جو دولت کی خاطر اسے نکاح پر نکاح جیسے حرام عمل کو کرتے اسے ایک درندے کے حوالے کر دے گا۔ بیٹا تم سن رہے ہو نا؟ سارا نے روتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ آنٹی آپ فکر مت کریں، میں لینے آ رہا ہوں اسے، احان نے کہتے گاڑی میں بیٹھ کر دوسرے فون سے آئی جی پی اویس ملک کو میسج کیا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ آنٹی میرے ساتھی اور گارڈز وہاں اس گھر میں بھی موجود ہیں، جو میرے ایک اشارے پر کسی کا بھی بھیجا اڑا سکتے ہیں۔ آپ کی بیٹی اب میری عزت ہے اور میری ذمہ داری ہے، اور مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنا آتی ہے۔ ریلیکس رہیں، آپ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، اور اسے بھی کسی طرح ہوش میں لا کر یہ بتا دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ احان نے کہا تو سارا کی جان میں جان آئی۔ شکریہ بیٹے، بہت ہی شکریہ، انتہائی کسی غیرت مند شریف ماں باپ کے بیٹے ہو، جو اپنی عزت کی قدر کرنا جانتے ہو، سارا نے کہا اور فون رکھ دیا۔
جلدی سے آصابری کے لبوں کے قریب انہیلر لے کر گئی اور ایک ہاتھ سے ٹیبل پر پڑے جگس میں سے پانی نکال کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے پھینکے وہ ہوش میں آئی تھی۔ سارا نے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھا کر بٹھایا۔ وہ دوبارہ چلا چلا کر رونا چاہتی تھی کہ سارا نے اسے زندگی کی نوید سنا دی تھی۔ ان کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی جب باہر سے دروازہ دڑدڑایا گیا۔ مما، آصابری سہم گئی۔ ریلیکس رہو، پینک مت ہو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ آہن بیٹے نے ہی کہا ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ وہ آ رہا ہے، فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ بس دادا سے منہ ماری کرنے کے بجائے انہیں ایموشنل باتیں کر کے الجھاؤ کہ تھوڑا وقت لو۔ سارا کی سرگوشی پر وہ سر ہلاتی زمین سے اٹھی۔ بہو، دروازہ کھولو، اگر میں نے توڑوا دیا تو اچھا نہیں ہوگا تم ماں بیٹی کے لیے۔ حشمت راؤ چلایا۔ سارا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ موبائل وہ پہلے ہی آف کر کے بیڈ کے نیچے پھینک چکی تھی۔ حشمت راؤ دندناتا اندر داخل ہوا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم دونوں؟ ہاں، حشمت راؤ چلایا۔ بابا، آصابری روتی ہوئی حشمت راؤ کے پاس آئی اور ان کا بازو تھاما۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ آپ نے تو مجھے کبھی جھڑک کر بات تک نہیں کی تھی اور آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ رو رہی تھی اور حشمت راؤ جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ تم نے بھی تو کبھی اپنے بابا کو جھوٹا نہیں کہا اور کل کہا۔ حشمت راؤ نے اسے خود سے لگایا تو مزید آنسو بہانے لگی۔